میں نے کہا کہ مجبوری اور بے وفائی میں فرق ہوتا ہے. ہم بہت ساری مجبوریوں کو بے وفائیوں کا نام دینے لگ گئے، اور یہ فرق ہمارے صوفیہ بڑی وضاحت سے اس فرق کو بیان کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل وہ عظیم ہستی ہیں. اللہ کے بندے کہتے ہیں جس بندے نے امام احمد بن حنبل سے پیار کیا وہ سمجھ لے اس نے رسول اللہ کی سنت سے پیار کیا. کیا بات تھی اس شخص کی. امام احمد بن حنبل ایک بڑی پروکار لیکن امام شافعی کے شاگرد تھے. امام احمد بن حنبل کی ایک ہی بیٹی تھی. وہ کہتی ہے میں نے اپنے ابا جی کو 2 ہی کام کرتے دیکھا. سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھاتے اور ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں اور نبی پاک کے درود و سلام میں مشغول رہتے. لیکن میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ ایک کام کرتے دیکھا. 2 مشغلے تھے، سارا دن دین پڑھانا، ساری رات عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں گزارنا. ایک کام میں نے بڑا مستقل دیکھا کہ میرے ابا جی ہمیشہ اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا مانگا کرتے. کوئی بھی نیک عمل کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تو پہلے امام شافعی کے لیے دعا مانگ. اور بچی چھوٹی سی تھی، ابھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ بالغ ہو سکے. تو وہ کہتی ہے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ آخر وہ کتنا بڑا شخص ہے کہ جس کے لیے میرا والد، میں بیٹی ہوں، میرے لیے دعا بعد میں مانگتا ہے، اور ان کے لیے پہلے وہ کتنا بڑا شخص ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے، امام شافعی قاہرہ میں رہتے، اور مہینوں کا سفر تھا، ممکن ہی نہیں تھا آنا جانا، ممکن ہی نہیں تھا. خیر امام ایک وقت ایسا بھی آیا، بیٹی کہتی ہے میری بڑی دعا تھی کہ کبھی میرے ابا جی کا استاد آئے، میں کبھی اس کاریگر کو بھی دیکھوں جس نے اس جیسا ہیرا تراشا ہے. دل کرتا تھا میں اس معمار کو بھی دیکھوں جتنی اتنے خوبصورت نقش و نگار والی عمارت بنائی ہے، میں اسے تو دیکھوں. دل بڑا کرتا تھا، میں دعا مانگتی تھی. خیر ایک دن امام شافعی کا خط آ گیا، کہنے لگے احمد بن حنبل مجھے پتہ چلا ہے بغداد میں ایک محدث رہتے ہیں جو بڑے بوڑھے ہیں اور ان کے پاس نبی پاک کی ایک حدیث ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی بغداد آؤں اور آ کے ان سے وہ حدیث حاصل کروں، وہ سنوں. روایت حدیث بہت بڑا مرتبہ ہوتا. خط آ گیا تو امام احمد بن حنبل تو گویا بات ہی اور طرح کی ہو گئی نا، وہ تو مسئلہ ہی اور طرح کا ہو گیا نا. میں کو جیتے میرا دل بر سونا تے میں کیوں کر اس نو بھاواں ویڑے میرے وڑدا ناہی تئی لکھ وسیلے پاواں. آج جب پتہ چلا نا تو حال بدل گیا. وہ تو وجد کرنے لگے امام احمد، بیٹی سے کہنے لگے بیٹی تیاری کر لے، ہر چیز نہیں ہونی چاہیے، میں تیرے ساتھ لگتا ہوں، صفائیاں مل کے کریں، آج غالائیاں بکھریں. جب وہ آئے گا تو پھر دیکھے گی دنیا کہ کس طرح کسی نے کسی کی عقیدت کی ہے. امام کو خط ملا، ادھر سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیاری کرنے لگے اور امام شافعی چلنے لگے. جب چلے تو مہینوں کا سفر طے کر کے پہنچے. بچی کہتی ہے میرے دل کے اندر بہت بڑا زاویہ تھا، بہت بڑا، بہت بڑے ہو گئے، کیا بات ہو. جب وہ تشریف لائے تو کہتی ہے میرے ابا جی جو تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک چپاتی پوری نہیں کھایا کرتے تھے، آدھی روٹی ایک وقت میں ہوتی تھی اور زیادہ تر روزہ ہوتا تھا. فرماتی جب ان کے استاد آئے نا تو میں نے 8 روٹیاں پکا کے رکھی احتیاطاً، لیکن استاد صاحب ساری کھا گئے. میرا خیال تھا کہ وہ اگر آدھی کھاتے ہیں تو وہ آدھی سے آدھی کھاتے ہوں گے، وہ ساری روٹی کھا گئے. فرماتے ہیں حد ہو گئی، میرے دل میں خیال تھا کہ میرے ابا جی ساری رات بیدار رہتے ہیں تو ان کے استاد مغرب سے ہی مصلی پہ بیٹھ جائیں گے، ان سے بھی زیادہ پرہیزگار ہوگا. لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت امام شافعی تشریف لائے، 8 روٹیاں کھائی، عشاء کی نماز پڑھی اور لیٹ گئے. میرے ابا جی ساری رات نفل پڑھتے رہے، وہ ساری رات آرام کرتے رہے. میں نے تہجد کا پانی رکھ دیا تھا کہ سویرے اٹھیں گے امام شافعی تہجد میں تو وضو کریں گے، کہتے پانی بھی اسی طرح پڑا رہا، وہ کمبل میں رہے. فجر کا وقت ہوا تو امام احمد بن حنبل نے ان کے دروازے کے قریب ہو کے کہا حضرت جماعت کا وقت ہو گیا. کہتی بستر اتارا، وضو بھی نہیں کیا، مسجد چلے گئے، نماز پڑھ کے آ کے پھر لیٹ گئے. میرے ابا جی اشراق چاش تک پھر مصلی پہ بیٹھے رہے. کہتی ہے میں بڑی بدگمان ہوں. پھر میں نے 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو سمجھایا کہ تھکے ہوئے تھے اس لیے آج عبادت نہیں کی، کل کریں گے. لیکن اگلا دن آیا تو انہوں نے پھر اسی طرح کھایا، ساری رات پھر اسی طرح رہے.
फरमाती हैं बस वो आहिस्ता आहिस्ता 3-4 दिनों में मेरे जहन में जो जाविया था वो सारा ज़मीं बोस हो। मैंने कहा नहीं, मेरे अब्बा जी ने जिस दौर में देखा था उस दौर में शायद हालात और हो, आज तो और है। फरमाती है 4-5 दिन के बाद वो रुखसत होने लगे। पर्दे के पीछे मैं सुन रही थी। मेरे वालिद कहने लगे हुजूर वक्त कैसा गुजरा। कहने लगे यार तुझे क्या बताऊँ, 2-3 महीने रास्ते में आया हूँ तो बच बच के जान बचाने के लिए 2-4 लुकमे खाता रहा हूँ। पता नहीं लोगों का रिस्क किस तरह का था, पता नहीं जानवर भी सही ज़िबा हुए थे कि नहीं हुए थे। जब तेरे दस्तरखान पे आया हूँ तो मैंने तुझे सेंचा है, सवारा है, मुझे पता है तू एक लुकमा भी हराम नहीं रख सकता, और मैंने तेरे लंगर से नूर निकलते देखा है। और ये वो वाला खाना है जो अंदर जाके बोझ नहीं बनता, नूर बनता है। इसलिए मैं तेरे रिस्क को नूर समझ के खाता रहा हूँ। जिंदगी भर कभी 2 इकट्ठी नहीं खाई, पर यहाँ 8-8 रोटियां खाता रहा हूँ, यहाँ अपने घर में या तेरे घर में, वरना रास्ते में तो मैं बड़ा परेशान था। और फरमाने लगे तुझे पता है कि मैं सारी रात क्या करता रहता था? कि हुजूर नहीं। फरमाने लगे जो तू इशा के बाद इशा की नमाज में तिलावत करता था ना सूरतों की, मैं सारी रात बिस्तर में लेट के उनकी तफसीर करता रहता था। और मैंने एक आयत की 100 तफसीरें की है रात भर जाग, 100। तूने देखा मैं बगैर वुजू चला जाता था सवेरे? हुजूर हाँ। फरमाते इसलिए कि मेरा वुजू टूटता ही नहीं था, मैं सारी रात तफसीरी नुक्ते बयान करता रहता था। बेटी कहती उन्होंने 2 जुमले कहे और मैं रोने लगी। मेरे वालिद आए तुझे क्या हुआ? मैंने कहा अब्बा जी मैं क्या समझी थी और यहाँ निकल के आया। आप अगर सारी रात नफल पढ़ते हो तो अपनी ज़ात के लिए, और इमाम शाफी सारी रात जाग के बातें याद करते हैं और फिर लोगों के सीनों में उतारते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, ये तो रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए जिंदा है। मैं क्या समझी थी ओ भाई, मैंने कहा मजबूरी और बेवफाई में फ़र्क होता है। ज़रा छिलका उतार के देख तो सही, तुझे पता तो चले अंदर हालात कच्चे हैं कि पक्के हैं। एक बुजुर्ग थे शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद, वो कहते हैं मुझे पता चला कि इस दौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस जो सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं वो इमाम अहमद बिन हंबल है। उनको हुजूर की हदीस से जो खास शगफ है वो किसी और को नहीं। कहते हैं मेरे दिल में लौ लग गई, हालांकि मैं अमीर घराने से था। मैं कश्ती में बैठा इमाम अहमद बिन हंबल के पास आने के लिए, रास्ते में तूफान आ गया, कश्ती इचकोले खाने लगी। किसी तरीके से एक जजीरे के साथ जाके कश्ती लगी, टूट गई, बिखर गई। मैं जजीरे पे उतर गया, और भी कई लोग थे। 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। बारिशें ख़त्म हुई, मौसम ठीक हुआ तो एक कश्ती दिखाई दी आती हुई। फरमाते कि वो उस कश्ती में मैं बैठा, दोबारा बगदाद गया। मुझे सफ़र तय करते 2.5 महीने गुजर गए। वो जजीरे पे महीना पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़ा। निकला था इल्म हासिल करने। जब बगदाद शरीफ पहुंचा, लोगों से पूछा इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा कहाँ? उन्होंने कहा वो मदरसा तो बंद हो गया, वक्त का बादशाह मुखालिफ हो गया, मस्जिद मदरसा सील कर दिया। इमाम साहब कहाँ हैं? कहा घर के अंदर कैद हैं। उनके घर को सब जेल बना दिया, चारों जानिब पुलिस खड़ी है, और वैसे भी बगदाद में कर्फ्यू है, हर चौक चौराहे में पुलिस वाले खड़े हैं। शाह बकीउद्दीन कहते इतना कुछ सुनने के बावजूद भी मेरा जज्बा ठंडा नहीं हुआ। वो महीने में सफ़र की सोहबतें, वो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने भी ठान ली थी कि जाना। वो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने ये ठान ली थी कि जाना ज़रूर है। कहते पहुंच गए। अब पता चला कि कर्फ्यू है, सड़कों पे पुलिस खड़ी है, गलियों में चौकों चौराहों में पैरे हैं। इमाम साहब तक तो जा कोई नहीं सकता। कहते मैंने इस शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा किसी तरीके गाड़ी बता। कहने लगा मैं इशारा भी नहीं कर सकता, सख्त हालात हैं। वो कोई तरीका। मैंने जब ज्यादा तड़प के कहा तो वो शख्स कहने लगा मैं उनके घर के करीब तुझे ले जाऊंगा और गुजरते वक्त सिर्फ आंख का इशारा करूंगा। कहते मैंने कहा ये भी ठीक है। उनके घर के तेरी तलाश में फिरे ना हम जंगल पहाड़ और दश्त में। उनके दरवाजे के करीब उसने इशारा किया। शाह बकीउद्दीन कहते हैं कि मैं घर दे के आ गया वापस। अब मैं सोचने लगा कि कैसे इमाम साहब तक पहुंचना है। बड़ी तजवीज़ें सोची, बड़ी तजवीज़ें, काम वाला बन जाऊं, फेरी लगाने लग जाऊं। फिर सोचा कि अगर मैं कुछ बेचूंगा रेहड़ी पे रख के तो कोई ख़रीदने निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा, किस तरह करूं, क्या करूं। बड़ी सोचें, बिल आखिर मैंने तय किया
اللہ اکبر. میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا. فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ صدا لگانی شروع کی، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں. کہتے ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون دکھاتا رسا کی پیز بٹائے. کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا. امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے. امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا. ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت. کہتے امام احمد بن حنبل باہر آئے اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا. کہتے امام کی بھی آنکھیں کھول کے کہنے لگے اس حال میں آزم یار منون کی خاطر اور ساکی کی پیس بٹائے کا حضور کیا کرتا؟ یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں؟ امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں مل رہا، تو مل گیا. کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بنتے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں. کہتے 2 سال لگ گئے. شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور. کہتے ہیں کہ میں نا ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیوں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کچھ حق نہ کرے. 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام ایک دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے. کہتے ہیں حالات بدل گئے. 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا. بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا. جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا. کہتے حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی. اور کہتے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے. آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے بیٹھ، لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا، اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا، اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا، اور تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا. زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے. یہ قیامت جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے. نبی پاک علیہ السلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں. حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت ادب والی بنے. نبی پاک علیہ السلام ادب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں، اتنے خوش ہیں. حضور اتنا نوازتے ہیں. میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے. بہقی میں امام بہقی نے لکھی ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے، اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا. یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے، یہ چیز میرا قرب ملے گا. شرط یہ ہے کہ ادب والے بن کے، احترام والے بن کے، کبھی بھی سوء ادب نہ کریں، کبھی کسی مقام پر بھی بے ادبی نہ کریں. آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں. امام احمد بن حنبل کے دیکھا وضو کر رہے تھے، ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی. تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جھیل پر بیٹھ کے. تو جھیل اس طرح ہوتی ہے، پہاڑ ہیں، اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے. تو کہتے امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، تو میں اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہا تھا یا پانی پی رہا تھا. تو میں نے دیکھا کتنے بڑے امام نیچے. کہتے میں نا میرے دل میں خیال ہے یار میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے، پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے عالم. کہتے وہ حضور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا
आके ना तो मैं थोड़ा पीछे जाके नीचे बैठ गया, जो मेरी हाजत थी, पानी पीना था या मुंह धोना था, मैं वो करने लगा। कहते इमाम साहब ने भी यूँ नज़र मेरी तरफ देखी, पता नहीं उन्होंने क्या दुआ दी कि रब ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा। मैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने मेरा दिल मोड़ दिया और मैं रब करीम की बारगाह की जानिब मेरी तवज्जो हो गई। खुदा ने मुझे उस अदब की बरकत से अपनी बारगाह की तरफ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मोड़ लिया। बेअदबी तो बंदे को कुफर तक ले जाती, बेअदबी तो कुफर तक ले जाती है। अगर बंदा बेअदब होता होता अल्लाह रसूल की बेअदबी तक पहुंच जाए तो दूर निकल गया। लेकिन यहाँ बाकायदा बेअदबी को प्रमोट किया जा रहा है। कभी भी बेअदब ना बने, अदब वाले रहें, अदब वाले बन के जिए, अदब वाले बन के दुनिया से जाएं। वो दरवेश ने कहा था कि बेअदबा मकसूद ना हासिल, ना दरगाहे टोई, पांच अदब दे मोहम्मद बख्शा, तोड़ नहीं चढ़िया कोई। बादब लोग जो होते हैं वो दूसरों को इज्जत दे देते हैं और अपने अखलाक को बुलंद कर लेते हैं। जब आप किसी का एहतराम कर रहे होते हैं तो आप उसी को नहीं कुछ दे रहे होते, आप अपनी अजमत का भी इजहार कर रहे होते हैं। किसी को इज्जत देते वक्त आपके अखलाक का भी पता चल रहा होता है। अखलाकी कदरें मजबूत होती है एहतराम करने से। मजहब इस्लाम इतना सोना है, इतना प्यारा है, ये दीन इतना ठंडा और इतना मीठा है कि धरती के सारे हुस्न समेट कर अगर एक लफ्ज़ बनाया जाए तो वो दीन इस्लाम बनता है। ये दीन इतनी खूबसूरतियाँ बांटता है। अगर दीन इस्लाम की मुख्तलिफ तशरीहात करते करते ये कह दिया जाए ना कि ये दीन अदब वाला दीन है, एहतराम वाला दीन है, तौक़ीर वाला दीन है, हर शख्स को मुनासिब इज़्ज़त, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस्ताद की इज़्ज़त बयान की, बाप की इज़्ज़त बयान की, बूढ़े की इज़्ज़त बयान की, इमाम की इज़्ज़त बयान की, आलिम की इज़्ज़त बयान की। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अनपढ़ था, सादा था, पर मजदूरी कर रहा था, हलाल कमा रहा था, हाथों पे छाले थे। कुर्बान जाएं, मेरे महबूब ने फरमाया ये जो हलाल कमा रहा है ना, ये भी अल्लाह का दोस्त है। उसका भी एहतराम बयान कर दिया, उसका इकराम भी बयान कर दिया। तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एहतराम दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, आप देखिए हुजूर ने उस औरत की भी फजीलत बयान की जिसके घर के अंदर औलाद पैदा होती है, और उसकी भी फजीलत बयान की कि जिस घर के अंदर औलाद पैदा होती है पर जल्दी चली जाती है, इंतकाल हो जाता है किसी बच्चे का खुदा न खास्ता, उसकी भी फजीलत बयान की। जिसका खामद मौजूद है और वो खामद की खिदमत करती है, और उस बीबी की भी फजीलत बयान की जिसका खामद इंतकाल कर गया पर वो अपने बच्चों की परवरिश करती है। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले जन्नत में मुझे वो औरत नजर आई। तो हर शख्स के लिए हुजूर ने एहतराम बयान किया, इकराम बयान किया। हमने चूंकि बदगुमानियां पैदा करनी शुरू कर ली है तो मुआशरे के अंदर बसने वाले लोगों के बारे में हमारे दिलों में मुख्तलिफ वसवसे आ जाते हैं, मुख्तलिफ वसवसे। किसी भी शोबे के किसी भी आदमी के बारे में कोई 2 4 5 बातें अपने ज़हन में इकट्ठी करके या कानों में किसी ने वो बात डाल दी तो हम ज़हन बना लेते हैं कि ये गाड़ियाँ चलाने वाले तो बंदे ठीक ही नहीं होते, ये जनाब पुलिस के महकमे के लोग तो दुरुस्त होते ही नहीं, फलाने महकमे के लोग तो होते ही ख़राब है, ज़हन बन जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अदब इंसान के दिल से रुखसत होता है। हमें दीन ने अदब सिखाया, एहतराम सिखाया। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वो ज़ाते बाबरकात है। हमेशा ये होता था कि छोटे बड़ों का अदब सिखाते थे, पर ये वाहद दरबार मुस्तफ़ा है कि जिसके आदाब खुद रब करीम ने बयान फरमाए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। आप कभी आयत के अंदाज पर गौर करें, कहा ए ईमान वालो तुम्हारी आवाज़ें
میرے نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. بندے کی آواز کا کوئی والیم ہوتا ہے کہ اب 3 پہ آواز ہے. ٹیپ ریکارڈر کا تو والیم ہوتا ہے نا, 1 پہ ہے, 2 پہ ہے, 6 پہ ہے. تو آواز کا والیم ہوتا ہے کہ یہ کتنے پہ ہے. آواز تولی جا سکتی ہے کہ میری آواز کا وزن اس وقت 1.5 پاؤ ہے, آدھا کلو ہے, 5 چھٹانک ہے, کوئی ہوتا ہے وزن؟ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ بالکل وزن نہیں ہوتا, تولی نہیں جا سکتی, ماپی نہیں جا سکتی, پرکھی نہیں جا سکتی. لیکن جب تم نے دروازہ رسول پہ آنا ہے تو پھر آواز کو بھی تول کے آنا ہے, پھر لفظوں کو پرکھ کے آنا ہے, پھر جملے مرتب کر کے آنا, پھر ترتیب لگا کے آنا ہے, پھر تم نے وہاں سوچ سمجھ کے بات کرنا ہے. ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی انداز ہے امام زرقانی نے لکھی. ایک صحابی ہے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا تھا, میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئی. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے. پڑھیے درود شریف صلی اللہ, سارے پڑھیے, پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ. حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئی کلمہ پڑھنے. کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے, کلمہ پڑھا, واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگیں. میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا. میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا. تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کرتی, کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی, میری اماں بھی میری خالہ بھی. بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی, کہنے لگی بس کر, ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے, مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل هذا الرجل احسن وجها ولا القى صوبا ولا البنا کلاما. کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے, اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے, اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے. تینوں باتوں کی کمال ہے. ظاہری حسن بھی کمال, کپڑوں کی صفائی بھی کمال, اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال. لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی. یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو, باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو. میرے رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ پتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھ لیتے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, بخاری کی حدیث ہے, فرماتے میں مدینہ شریف میں آیا تو حضور نماز پڑھ لیتے تو صحابہ نبی پاک کے پاس آتے اور حضور کا دست مبارک پکڑ کے پہلے چومتے پھر چہروں پہ ملتے, پہلے چومتے پھر چہروں پر. نبی پاک کے صحابہ حضور کے قدم بھی چوما کرتے, قدموں میں جھکا کرتے تھے. یہ تو بھائی اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے, جب کسی بندے سے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اکثر کہ کسی کا بچہ پیشاب کرے تو کہہ آتی ہے, الٹی آتی ہے, لیکن اپنا بچہ بالوں میں بھی کر دیتا ہے, پھر کوئی کہہ نہیں آتی چونکہ اپنا ہے نا, پیار ہو گیا ہے نا. اب وہ کیفیت جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو کچھ چیزیں صرف سمجھنے کی نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کرنے والی ہوتی. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے. بھائی یاد رکھو جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے انداز بدل جاتے ہیں, اس کے طور طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بچہ باہر سے برگر کھا کے آ جاتا ہے رات کو, اماں کہتی بیٹے روٹی کھا لو, کہنا تو سب وہ بھی پکائی میں نہیں کھا رہی, حالانکہ برگر ہے کھا ہے دور سے کھا ہے. تو اماں اس کو کہتی ہے پھر میں سوئیاں نہ بنا دوں تھوڑی سی اپنے بیٹے کو, فٹافٹ چاول نہ تجھے ابال دوں, ساتھ میں باریک دال بنا دیتی. کہتا نہیں میری مرضی کا پکاتے نہیں, میں نے نہیں کھانا. ایسے اب ابا جو ہے نا, ابا وہ اماں کو سمجھا رہا, کہتے چھڈ پر آپ بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا, تو نہ ایڈی ٹینشن ہے, ایویں پہ تینوں ستاتا ہے. اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی, کھائے گا تو سکون آئے گا. اب اس کو آپ لاکھوں دلیلیں دے
کہ سیانا بیانا ہے, بچہ نہیں ہے, 22 سال کا ہے, 24 سال کا, چھوڑ تو کیا کر رہی ہے. لیکن اماں کو کوئی سمجھا سکتا؟ کیوں نہیں سمجھا سکتا کہ اسے اپنے بیٹے سے پیار بڑھا. وہ کیا کرے, وہ مجبور ہے. اس کے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت اسے سمجھا سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اسے سمجھا سکے. یہ ممکن کیسے ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ محبت ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت جعفہ فرماتے, میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو صحابہ کیا کرتے, نبی پاک کا دست مبارک پکڑتے, پہلے چومتے پھر چہرے پہ ملتے. بخاری ہے. فرماتے میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اچانک میرا بھی دل کیا ذرا کر کے تو دیکھو. کچھ چیزیں چکھنے پہ پتہ لگتا ہے کتنی مزیدار ہے. کہتے میں بھی قریب گیا, حضور کے دست مبارک میں نے ہاتھ ڈالا. فرماتے ہاتھ پکڑا ہی تھا کہ نبی پاک کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا. فرماتے پھر میں نے پکڑ کے چہرے پہ ملا تو کستوری سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی دست مبارک. فرماتے اب میرا چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا, اب میری طبیعت نہیں مان رہی تھی. میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ کی دلیل ہیں. ہر پاکیزگی, ہر حسن, ہر کیف اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا. دنیا کی جتنی غلاظتیں تھیں, جب کوئی حضور کے قریب جاتا تھا تو ساری غلاظتیں دور ہو جاتی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تم پر میری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دے گا. تمہاری ساری ناپاکیاں نبی پاک دور کر دے, ہر غلاظت تم سے دور ہٹ جائے.